السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید اور دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ان وجوہات کو جن کی وجہ سے پریگنینسی میں بچے کی گروتھ کم ہو سکتی ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے۔ بیبی کی گروتھ کی کمی کی وجوہات پریگنینسی کے مختلف ٹرائمیسٹرز میں مختلف ہوتی ہیں، یعنی اگر پہلے 3 ماہ میں بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یا تو کروموزومل ابنارمیلٹی یعنی موروثی مسئلہ ہے، یا کوئی کنجینیٹل ابنارمیلٹی یعنی بناوٹی مسئلہ ہے، اور یا اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم یا تھرومبوفیلیا، جس میں خواتین کا خون گاڑھا ہو کر خون کی نالیوں میں جم جاتا ہے اور کلوٹس بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیبی کو خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر بیبی کی گروتھ پہلے 3 ماہ میں کم ہو رہی ہے تو اس کا پروگنوسس اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم 3 ماہ کے بعد کی وجوہات کی بات کریں جو بچے کی گروتھ کو متاثر کر سکتی ہیں تو وہ مختلف ہیں۔ عام طور پر بیبی کا وزن پہلے 6 ماہ میں 700 سے 800 گرام تک بڑھتا ہے اور باقی تمام گروتھ آخری 7ویں، 8ویں اور 9ویں ماہ میں ہوتی ہے۔ اب کون سی وجوہات ہیں جو ان آخری ماہ میں بچے کی نشو و نما کو متاثر کر سکتی ہیں؟ نمبر 1، کانسٹیٹیوشنلی اسمال بیبی، یعنی کوئی خاص وجہ نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ بیبی کے والد یا والدہ کی ہائٹ چھوٹی ہو، تو اس صورت میں بھی بچہ چھوٹا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، لیک آف بیلنس ڈائٹ، یعنی متوازن غذا کا نہ لینا۔ ہمارے ہاں پریگنینسی میں خواتین کا زیادہ تر فوکس کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس پر ہوتا ہے، حالانکہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس پریگنینسی میں کم پورشنز میں باڈی کے لیے چاہیے۔ پریگنینسی میں پروٹینز بہت زیادہ مقدار میں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ منرلز، وائٹامنز، آئرن، فولک ایسڈ، زنک، فاسفیٹ، کیلشیم، یہ سب بیبی کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ بیبی کے سیلز بن رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے اور یہ غذائیت صرف روٹی چاول سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر ماں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پریگنینسی میں کیا کھانا چاہیے اور یا وہ بہت کم مقدار میں کھا رہی ہے تو اس وجہ سے بیبی کی گروتھ کم ہو سکتی ہے۔ چکن، مٹن، بیف، دالیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں۔ اگر بیبی کا وزن تھوڑا کم بڑھ رہا ہے اور اس کی کوئی میڈیکل وجہ بھی نہیں ہے تو پاؤڈر فارم میں کچھ سپلیمنٹس اویلیبل ہیں جو پروٹین رچ ہوتے ہیں۔ آپ انہیں 1 گلاس دودھ میں ڈال کر صبح شام استعمال کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، انیمیا یعنی خون کی کمی۔ پاکستان کی 50 سے 60% خواتین میں خون کی کمی موجود ہے، جس کی وجہ سے بچے کی مناسب گروتھ نہیں ہوتی۔ پہلے 3 ماہ میں آپ کو روزانہ فولک ایسڈ کی 1 گولی لینی ہے جو بیبی کی سیل ڈویژن اور گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد ڈاکٹر آپ کا ہیموگلوبن چیک کرتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی تو نہیں ہے، اور اگر خون کی کمی ہے تو آپ کو آئرن کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، اور اگر خون کی کمی زیادہ ہو تو آئرن کی ڈرپ لگائی جا سکتی ہے۔ پہلے 3 ماہ کے بعد آپ کی ڈاکٹر آپ کو آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹس دیں گی جو آپ نے باقاعدگی سے استعمال کرنی ہے۔ کوشش کریں آئرن رچ ڈائٹ استعمال کریں تاکہ خون کی کمی نہ ہو، جیسے ہرے پتوں والی سبزیاں، چقندر، گاجر، کھجور، کیما، کلیجی، گوشت، انڈے، دودھ کا استعمال کریں۔ انار، مالٹے اور اسٹرابیری کا جوس بھی مفید ہے۔ اگر آپ کا وزن ٹھیک طریقے سے بڑھے گا تو ہی بچے کی گروتھ مناسب ہوگی۔ نمبر 4، ہائی بلڈ پریشر۔ چوتھی وجہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بلڈ ویسلز جو ماں سے بچے کو خون پہنچاتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، بچے کو خون ٹھیک سے نہیں پہنچتا اور بیبی کی گروتھ ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ڈائبٹیز۔ 5ویں وجہ پریگنینسی میں ماں کو شوگر ہونا ہے۔ اس میں بھی خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور بیبی کا بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گروتھ رک جاتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیبی کی گروتھ ٹھیک نہیں ہے؟ جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ پہ بیبی کا سائز اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جس میں بچہ اپنے وقت سے چھوٹا نظر آتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹس کے حساب سے پریگنینسی 36 ہفتے کی ہو لیکن الٹرا ساؤنڈ پہ بیبی 32 ہفتے کا ہو۔ بچے کے گرد پانی بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں جسے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیبی کے پلسنٹا اور امبلائکل کارڈ جس کے ذریعے خون نے ماں سے بچے کو بلڈ پہنچانا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، کیونکہ اگر آکسیجن اور دیگر نیوٹرینٹس جیسے گلوکوز، امائنو ایسڈز، فیٹی ایسڈز، منرلز وغیرہ
माँ से बच्चे को ठीक से ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी। अगर तो रिपोर्ट नॉर्मल आए तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो ठीक है और बेबी को खुराक ठीक से पहुंच रही है और नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड किन सूरत हाल में करवाया जाता है? अगर आम अल्ट्रासाउंड पर बेबी की ग्रोथ कम लगे तब ये अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है, या अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो इस सूरत में भी करवाया जाता है। मसलन ऐसी तमाम खवातीन जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो, या जिन खवातीन में बच्चे के गिर्द पानी कम हो गया हो, या जिनके बच्चे खुदा न खास्ता पेट में फौत हो जाते हों, या कम वज़न या ग्रोथ के पैदा होते हों, या इन तमाम खवातीन का करवाया जाता है जिनको खून गाढ़ा होने वाली बीमारी हो जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम यानी APLS वगैरह कहते हैं, या जिन खवातीन ने देर से कंसीव किया हो, या जिनकी IVF प्रेगनेंसी हो। अगर इन तमाम सूरत हाल में से कोई एक सूरत हाल हो तो पहला अल्ट्रासाउंड हम 28 हफ्ते पर करवाते हैं, ये देखने के लिए कि बीमारी का आगाज़ तो नहीं हुआ। इसके बाद हम 4 हफ्ते के बाद यानी 32 हफ्ते पर और फिर 4 हफ्ते के गैप के बाद यानी 36 हफ्ते पर रिपीट करवाते हैं, ताकि अगर बेबी की ग्रोथ में जहाँ भी कोई मसला आए वो जल्दी पिक हो जाए और इसका इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड 28 हफ्ते से शुरू किया जाता है और हर महीने फॉलोअप किया जाता है। लेकिन अगर लो रिस्क प्रेगनेंसी है यानी मदर को इनमें से कोई भी मसला नहीं है तो एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड 33 से 34 हफ्ते पर करवाया जाता है, और अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर इसको मज़ीद करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल मौजूद हो जिनका मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है तो इसकी वजह मालूम करके इनका इलाज करना ज़रूरी है। यानी अगर खून की कमी है तो इसको पूरा करें, अगर शुगर ब्लड प्रेशर है तो इसको कंट्रोल करें, अगर थ्रोम्बोफीलिया या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो माँ को ऐसे टीके और दवाइयाँ लगाई जाती हैं जिससे खून को पतला किया जा सके और खून बेबी तक पहुँच सके और इसकी ग्रोथ बेहतर हो सके। अगर एक बार आपके बेबी की ग्रोथ मुतासिर हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने अपनी डॉक्टर को ये बात ज़रूर बतानी है, ताकि डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को प्रॉपरली प्लान कर सकें और आपको दोबारा इस मुश्किल से गुजरना ना पड़े, और ये फैसला बर वक्त किया जा सके कि बेबी को डिलीवर कराना ज़रूरी है या पूरे 9 माह वेट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में आपके ज़हन में अगर कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। खुदा पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।